أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ خولناہ نعمتا منا، ہم اپنی طرف سے اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں۔ فتنہ، آزمائش۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یقدر، وہی تنگی بھی کرتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں۔ اور ان یعنی عرب کے لوگوں میں جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 49 تا 52 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس میں مشرکین کی ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانتے، ان کی عجیب کیفیت ہے کہ جب عام حالات ہوتے ہیں، نارمل حالات ہوتے ہیں، تو وہ بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ان پر آزمائش آتی ہے، ان کو کوئی گزند پہنچتا ہے، تو یہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی دل سے یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نفع اور نقصان یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ نفع و نقصان کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ بس اوقات یہ ایسا ہوتا کہ کسی سمندر میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں موجیں آ گئیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا، تو بتوں کو پھینک دیتے تھے، ان کو پکارتے تک نہیں تھے، اس وقت صرف اور صرف اللہ جل شانہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی دل سے یہی سمجھتے تھے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن ان کی ایک ناشکری کی کیفیت یہ بھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی
تو یہ سمجھتے اور کہتے کہ یہ تو ہمیں اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے. جیسے آج بھی بعض لوگ کسی کامیابی کو اپنی محنت اپنے ہنر کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن غور کی بات یہ ہے کہ اس محنت کی توفیق کس نے عطا فرمائی، یہ ہنر کس نے عطا فرمایا. پھر محنت بھی ہو، ہنر بھی ہو، اور پھر بار آور بھی ہو جائے، کامیاب بھی ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل کے بغیر، اس کی عطا اور عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ایک بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ رہے. پھر دوسری بات یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ جتنی یہ برائیاں کر رہے ہیں، جتنے یہ ظلم کر رہے ہیں، جتنا یہ شرک کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گرفت سے بچ سکیں، اللہ کو عاجز کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پکڑ میں، گرفت میں رہیں گے. باقی یہ کہ رزق کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. جس کے لیے چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. اور پہلے لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنی کامیابی کو، اپنی دولت کو، اپنے علم و ہنر کا نتیجہ بتاتے تھے، جیسے قارون وغیرہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.